ایک جو پانچ باتیں ہم نے کی ہے یہاں پر، یہاں انبیاء اور اولیاء کو کمینوں سے ایذا پہنچانے کا جو ذکر ہوا ہے، تو اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایسے شرار اور اہل خبیث لوگوں کو پیدا کیوں کیا جو اس کے دوستوں کو دکھ دیتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ دل میں خیال آتا ہے کہ ایسے خبیث اللہ نے پیدا کیوں کیے ہیں؟ حکمت یہ ہے، یعنی اس آیت کی حکمت میں کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، چوں مراد حکم یزدان غفور، یعنی ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جب خداوند کریم غفور رحیم کا مقصود اور حکم علم قدیم میں یہ تھا کہ تجلی اور ظہور فرمائے، ایک ضد کے بدون دوسرے ضد کو عادتاً ظاہر نہیں کیا جا سکتا. ایک ضد کے بغیر دوسرے کو پھر امتحان کا ہوا؟ آپ سمجھ آ رہی؟ بدون دوسری ضد کے عادتاً ظاہر نہیں کیا جا سکتا. اس شاہ بے مثل کی کوئی ضد نہ تھی اللہ کی، اللہ کی کوئی ضد مقابل. پس خلیفہ ساخت صاحب سینہ تابوش، پس ایک صاحب سینہ جن انسان کامل کو اپنا خلیفہ بنایا تاکہ وہ اس کی شاہی کا آئینہ ہو، اس کی شاہی کا. اللہ کہ ان کی وجہ صداقت و نور قلب سینہ تھی، پھر اس نے اس خلیفہ کو بیعت صفائی بخشی جس سے وہ شاہی کا آئینہ بنا. اس وقت اس کی تاریکی سے اس کی ضد مقرر کی. اللہ، یہ جو ہے نا، یہ جو آگے آئے گا، یہ انسان ہی جنت میں جائے گا، نہ فرشتے جائیں گے بطور صلہ، تو نہ جن جائیں گے، تو نہ جانور جائیں گے. کہ اس کی مخالف ہے نا نفس اور خواہشیں، اس کو نہیں لتاڑنا تو پھر اس جنت میں جانا ہے. ان کی مخالفت کرنا ہے پھر جنت میں جانا ہے. وہ تو مقرر شدہ ہے فرشتے، تو انہوں نے کام ہی عبادت کرنا ہے. جی جنوں کے لیے یہ نصاب ہو کے تو ایسے یعنی دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے جو جن ظلم کی ہوں گے، باقی جنت نہیں. جانوروں کے لیے بھی نہیں ہے، اس بدلہ دلا کے وہ بھی، جس نے بکری سینگ مارا اسے بدلہ لیا جائے گا. انسانوں کے لیے ہے کہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا خواہشیں ہیں، نفس ہے، ان کو یہ اقراص کرتا ہے نا، ان کو پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. حدیث میں ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اس سے مراد صفت ہے، یعنی ان کو صفائی بخش کر اپنی شاہی کا آئینہ بنا دیا. اللہ، ترجمہ ہے یہ شعر کا، دو علم برساخت اسپیدہ واسیہ آن کہ آدم وگر ابلیس سے راہ، یعنی دو جھنڈے نورانی اور طریق بلند کی اللہ نے، جن میں ایک آدم علیہ السلام، دوسرا ابلیس رازن لعنت اللہ. دو جھنڈے نا، ایک کون؟ آدم علیہ السلام، دوسرا ابلیس. ضد ہو گیا نا، تو تب سے کام تو چل پڑا. پھر قابیل ابیل بنا دیے، پھر آگے نمرود بنا دیا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر ابو جہل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بات چلتی چلتی کہاں جاتی ہے؟ اور پیغمبر کے مخالف ہوئے. فرماتے ہیں جس کا دشمن کوئی نہ ہو وہ حق بات کرتے ہی، دشمن تو پیدا ہو جاتے ہیں حق بات کرنے سے. اللہ، اور ان دونوں لشکرگاہ عظیم جنگ و پیکار، جو کچھ جاری ہے جاری رہے گی، جاری ہے جاری رہے گی. چنانچہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کا مقابلہ دور اول میں ہوا، اس طرح دوسرے دور میں حابیل مظہر حق تھا اور قابیل اس کا مخالف تھا. اس کے نور پاک کی ضد قابیل تھا. حابیل نورانی تھا، قابیل اس کا ضد تھا. آپ اندازہ لگا لو نا، ایک باپ کی دونوں اولاد تھے. اللہ، اس طرح یہ دونوں انصاف و ظلم کے جھنڈے، انصاف و ظلم کے جھنڈے سلسلہ وار نمرود تک آ پہنچے. ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آ گیا، ان کا مخالف ہو گیا، اور یوں ہدایت اور دلالت کے وہ دونوں لشکر کینہ کیش اور جنگ جو رہے. دونوں جب اس جنگ کی طوالت اللہ کو ناپسند آئی، ان دونوں کو فیصلہ کرنے والی آگ بھیج دی.
آگے اللہ، جیسے آج کا حالات، اللہ میں ہمارے عمل ثانی پیدا کر، اس کو رہنے دو اللہ۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم بڑے پریشان ہیں، حق سے دوری نے، دین سے دوری نے پریشان کر دیے۔ دین اپنائیں گے تو خیر ہو جائے گی، ہے نا۔ فساق تعالیٰ آگ کو فیصلہ کرنے والی اور منکر کے لیے عذاب بنایا تاکہ وہ دو شخص و نمرود ابراہیم السلام کے تنازع کی شکل حل کرے۔ آگ کو فیصلہ کرنے بنایا نا۔ اس طرح یہ دونوں فریق کون سے؟ فریق اہل ہدایت اور فریق اہل دلالت دور بدور اور کرن بکرن کش بکش کرتے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی میزبان تک آ پہنچے، ہے نا۔ برسوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی اور جنگ اور دعوتیں جب حد سے گزر گئیں، ملال بڑھانے لگیں، تو حق تعالیٰ نے دریائے نیل کے پانی کو پنچ بنا دیا، فیصلہ کر ان کا۔ کس کو؟ سمجھا رہے؟ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون کو ماں ان فرعونیوں کی جو اس کے ہم نوا تھے دریا کے پانی اسی وقت غرق کرتی۔ اس سے پہلے اس کے پاس نا اللہ تعالیٰ نے ایک فتوے کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں فرعون کے پاس۔ ان کا جو مالک کی یعنی آقا کا غلام ہو، آقا نے اس کو پالا ہو، تو اس کی مخالفت کرے، اس کے مد مقابل آئے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس نے کہا اس کو تو غرق دریا کر دینا چاہیے۔ انہیں کہ لکھ کے دستخط کر دے، یہ فتویٰ لکھ کے اپنے دستخط کر دے۔ انہوں نے لے کے رکھ لیا۔ جب ڈوبنے لگا فرشتہ موت کا نظر آ گیا، غرق ہونے لگا، پھر کو بولتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، یعنی اب میں اللہ کو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اب تو وقت گزر گیا۔ اس سب نے کر دیا فتویٰ کہ یہ تیرا فتویٰ ہے کہ میرا فتویٰ؟ جس کو کھاتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری بات عمل محفوظ رکھ لی گئی نا۔ نعمتیں کس کی کھاتے ہیں؟ کبھی نعمتیں گنی آپ نے؟ ہاں، قوموں پر عذاب کیوں آئے؟ قوم سمود کے لیے یہ سخت آواز کو عذاب بنایا جس نے ان کی جان سلب کر لی۔ یہ قوم صالح علیہ السلام کی رسالت کی منکر ہوئی تھی۔ جب کبھی نبی سے ٹکرائی کو قوم وہی تباہی ہوئی۔ فرعون اتنے سال دعویٰ خدائی کرتا رہ گیا، اللہ نے مہلت دیتا رہ گیا، نہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پھر غرق کرتے۔ قوم عاد کے لیے بھی ایک جلد لپکنے والی تیز چلنے والی یعنی ہوا کو عذاب بنا دیا۔ یہ حضرت یہ قوم ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے خلاف چلتی تھی۔ ہود علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، یہ مخالف چلتی تھی۔ یہ ساری چیزیں پیغمبروں کی ہیں نا، واقع ہے نا۔ تو اللہ نہیں کہتا آپ کو نبی فلانی خبر آپ کو نہیں آئی؟ آپ نے نہیں دیکھا ابرا والوں کے ساتھ کیا اثر ہوا؟ فیل نے وابیل کا واقعہ نہیں بیان کرتے اللہ؟ علم ترا کب شروع نہیں کرتا؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ ہوتا نہیں لگتا۔ یہ قرآن جی کہتا آپ کو خبر نہیں آئی فلاں چیز کی؟ تو گویا ان کے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ رسول پاک مقام کو پہنچانا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نیز قارون کے انتقام کی وجہ سے ایک عذاب تجویز کیا۔ قارون جو خزانے نہیں ملے تھے، اس کے لیے تجویز کیا ایک پروگرام، انظام بدل، حتیٰ کہ اس کو زمین میں نما اس کے خزانوں کے اجدے کی طرح نگل لیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ خزانوں سمیت 40 کھچر صرف اس کی کنجیوں کا وزن اٹھاتے تھے، خزانے کی کنجیوں، چابیاں۔ موسیٰ علیہ السلام سیکھا تھا کیمیا کو، یعنی سونا بنانا، انہیں سے سیکھا تو ان کے خلاف ہو گیا۔ اللہ اگر تم میں سے کچھ بھی عقل ہو تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے ایک مفید چیز کے مغرور ان سے یعنی پتھر بنانے کے امکان سمجھنے کے لیے ہی یہ نقطہ کافی ہے۔ یعنی تم میں کچھ تھوڑی سی عقل ہو نا، ایک مفید کی چیز کے مضر اور پر خطر بجانے کے امکان سمجھنے کے یہ نقطہ کافی ہے۔ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیا کام کرتا تھا؟ اس میں قدرت رنگ نہیں آ گیا تھا؟ وہ کبھی رستہ بنا دیتا ہے، کبھی جہاں بیڑے چلانا دیتا ہے، کبھی روشنی کر دیتا ہے، کبھی ڈول بن جاتا ہے، کبھی رات کو پہرا دیتا ہے۔
ہاتھ میں پکڑے تو پھر رسا بن جاتا ہے، ایسا چھوڑ دے صاحب بن جاتا ہے. قدرت کام کر نہیں کر رہا تھا، اللہ ان کو قدرت کے کام دے دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ کے ہیں نا، یہ قدرت کے کام ہیں نا سارے. اللہ کیا کیا بن جاتا تھا، آخر کار دریاست میں راستے بنا کر فرعون کو ماں قوم کے گھروں کا بھی قصبہ بن گیا. تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو، اس کی رضا کی طلب بہترین عبادت ہے نا. اللہ تعالیٰ کی تلاش، پہلے بولا نا جو کوشش کرتے ہیں ہم کو راستے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو، اس کی رضا کی طلب بہترین عبادت ہے. ادھر حکم آتا ہے اپنے آپ کون سے لوگ مانوس رکھو، صبح شام خدا کو یاد کرتے ہیں، رضا چاہتے ہیں. قرآن جاتا ہے نا کہ آپ کون سی نظریں چھوڑ ان سے علیحدہ ہو جاؤ گے، ان غافلوں پاس جاؤ گے جو اللہ کو بلا بیٹھے، اللہ ان کو بلا دیا. یہ قرآن یہ جو بات کر رہا میں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے پاس جاؤ. اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو، اس کی رضا کی طلب بہترین بات ہے. اس کی تلاش کے ٹھکانے حضرات انبیاء کرام کے ستانے ہیں، اور پیغمبر کے دروازے ایمان و عرفان رحم و رحمان کی دکانیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی تلاش کے یعنی ٹھکانے حضرات انبیاء کرام کے ستانے، اور پیغمبر کے دروازے ایمان و عرفان رحم و رحمان کی دکانیں ہیں، جہاں عقیدت کی اور محبت کی رقم لے کر جاؤ اور اعلیٰ درجہ سودے خرید کے لاؤ.